عاقل کی جمع ہے اور الابواب غیر عاقل کی جمع ہے. اور جب بھی کہیں غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے فوراً. تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث آ رہی ہے. اسی طرح غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ، ضمیر، اسم موصول، یہ سب بھی واحد مؤنث آئیں گے. لہٰذا آپ نے چیک کیا کہ آپ کا ابواب جو ہے مشار الیہ آپ کا جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. لہٰذا اب آپ اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ جمع والا نہیں لائیں گے بلکہ واحد مؤنث والا لائیں گے. تو قریب والے اشاروں میں واحد مؤنث کا اشارہ کون سا ہے؟ ہاذہ. تو یہ کنسٹرکشن آپ کی بن جائے گی ہاذہ الابواب. ہاذہ الابواب. چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اور جب بھی غیر عاقل کی جمع کہیں بھی آ جاتی ہے تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. صحیح. مبتدا خبر میں خبر تبدیل ہو جاتی ہے، اشارہ لانا ہو تو اشارہ بدل جاتا ہے، ضمیر لانی ہو ضمیر بدل جاتی ہے، اس میں موصول لانا ہو اس میں موصول بدل جاتا ہے. تو غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے. یہاں پر یہ ایک پوائنٹ تھا. اب میں آپ کو بتا دوں ذرا کہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی شروع میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرکب اشاری کہ ان ہذہ القلوب، ہذہ القلوب، ترجمہ ہم یہی کریں گے کہ یہ دل، میں نے بھی یہی کیا تھا نا آپ کے سامنے ترجمہ، کہ یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں، یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں یا ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب ہذہ القلوب جو مرکب اشاری ہے، حدیث میں مرکب اشاری پورا مرفوع استعمال ہو رہا ہے، منصوب استعمال ہو رہا ہے یا مجرور استعمال ہو رہا ہے، یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے. مشار الیہ القلوب ہے، القلوب جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کا اعراب پیش زبر اور زیر کے ساتھ آتا ہے. تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ اچھا اس حدیث میں ہذہ القلوب جو ہے منصوب استعمال ہوا ہے. اچھا اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو کوئی مرکب اشاری کنسٹرکشن ملتی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن، مرکب اشاری کنسٹرکشن، یعنی جب بھی آپ کو اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آ جائے تو پکا رول ہے یہ مرکب اشاری کنسٹرکشن ہوگی. صحیح. اور آپ نے ہے کے ساتھ ترجمہ نہیں کرنا، یہ قرآن، یہ قرآن. اور کنسٹرکشن مرفوع استعمال ہوئی ہے، منصوب استعمال ہوئی ہے یا مجرور استعمال ہوئی ہے، مشار الیہ سے چیک کریں گے منصوب. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. تو اب یہاں پر هَذَا الْقُرْآنِ جو ہے یہ مجرور فارم میں استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہے تو ہم نے جو کل مرکب توصیفی پڑھا تھا نا، اس میں بھی یہی پوائنٹ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی بھی چند ایگزامپلز میں آپ کو کرا دوں تاکہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا مرکب اضافی شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. اس کو میں ایک مرتبہ پھر واضح کرتا چلوں کہ مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مرکب اشاری کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اسم اشارہ اور مشار الیہ. عربی کنسٹرکشن اردو انگریزی کی طرح اشارہ پہلے آتا ہے، مشار الیہ بعد میں آتا ہے. کلیئر؟ یعنی آپ کہتے ہیں اردو میں یہ لڑکا، انگریزی میں کہتے ہیں دس بوائے، عربی میں کہیں گے ھذا الولد. تو تینوں میں اشارہ پہلے آ رہا ہے، مشار الیہ بعد میں آ رہا ہے. مشار الیہ کے لیے الف لام والا ہونا ضروری ہے، اور باقی جو تین پہلو ہیں جنس، عدد اور اعراب، ان میں مطابقت ضروری ہے، دونوں میں، اشارے میں بھی اور مشار الیہ میں بھی. ہاں اگر آپ کا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث آئے گا. اگر دیکھا جائے تو یہ
4 پوائنٹس تھے اس لیکچر کے، لیکن اس کے لیے ہمیں پورے 40-45 منٹ لگ گئے، ورنہ یہ 4 پوائنٹس بتا کے بھی ہم آگے چل سکتے تھے۔ تو اب میں ذرا مرکب توصیفی میں یہی پوائنٹ جو ہے، جو میں نے کہا ہے کہ غیر عاقل کی جمع والا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر اس ٹاپک کو یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی ریوائز بھی ہو جائے گا ہمارا اسی بہانے، اور آپ کے سامنے یہ پوائنٹ بھی آ جائے گا۔ دیکھیں جی، میں کہنا چاہتا ہوں نیا قلم، نیا قلم، اب آپ نے فوراً پہچانی ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے لیکن مرکب توصیفی ہے، نیا قلم، جس میں قلم جو ہے وہ موصوف ہے اور نیا جو ہے اس کی صفت ہے۔ انگریزی میں آئیں تو نیو پین، صفت پہلے آ رہی ہے، موصوف بعد میں آ رہا ہے، لیکن عربی میں موصوف پہلے آئے گا، صفت بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی نیا قلم، تو قلم کو میں پہلے لاؤں گا، قلم مرفوع رکھوں تو قلم، معرفہ رکھوں تو القلم، یہ سب باتیں آپ کو آ گئی ہیں۔ اب اس کی صفت میں نے لانی ہے نیا، نیا کے لیے لفظ میرے پاس ہے جدید، قلم واحد ہے، مذکر ہے، صحیح، مرفوع لکھا ہوا ہے اور نکرہ ہے، لہٰذا صفت بھی اسی طرح واحد، مذکر، مرفوع اور نکرہ آئے گی۔ تو جدید کا لفظ بس آپ لکھ دیں آگے، قلم جدید، نیا قلم، ایک نیا قلم۔ اب قلم، 2 قلم چاہیے مجھے، تو قلم کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ قلمانی۔ موصوف آپ کا مثنیٰ ہوا تو صفت بھی مثنیٰ ہو جائے گی، جدیدانی۔ اب میں آنا چاہتا ہوں نئے قلموں کی طرف، نئے قلم، تو قلم کی جمع اقلام، مرفوع رکھوں گا تو اقلام۔ اب جدید کی جمع میرے پاس جدیدون بھی آتی ہے اور جدد بھی آتی ہے۔ اب موصوف میرا غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا میں صفت کیا لاؤں گا؟ جمع نہیں لاؤں گا، واحد مؤنث لاؤں گا۔ تو جدید وہ واحد لکھا ہوا ہے، اسے مؤنث بنا دیں تو یہ بن جائے گا جدیدہ تن، اقلام جدیدتن، اقلام جدیدتن۔ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ سورۃ الغاشیہ سے 5 کنسٹرکشنز لکھی ہیں۔ ان 5 کنسٹرکشنز کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص۔ مرکب تام ہے، جملہ اسمیہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ جو ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن ہوتا ہے، جبکہ پہلا لفظ آپ دیکھیں تو سب کے سب آپ کو نکرہ نظر آ رہے ہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہے، مرکب تام نہیں ہے۔ مرکب ناقص کی طرف آئیں گے تو کیا یہ مرکب ناقص میں مرکب اشاری ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اشارہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ اب رہ گیا مرکب توصیفی، جتنے ہم نے پڑھے ہیں اسی حوالے سے سوال ہوگا نا، تو یہ مرکب توصیفی ہیں، سارے کے سارے مرکب توصیفی ہیں، اور مرکب توصیفی میں پہلا لفظ جو ہے وہ موصوف ہوگا اور دوسری اس کی صفت ہوگا عربی کنسٹرکشن میں۔ لہٰذا چیک کریں، نارن منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کی صفت حامیتن، وہ بھی منصوب استعمال ہوئی ہے۔ نکرہ نکرہ، مؤنث مؤنث، چاروں پہلو برابر ہو گئے نا۔ عین مؤنث واحد مجرور نکرہ، لہٰذا اس کی صفت آنیتن۔
اب دیکھیں جب آپ وقف کرتے ہیں نا تو صرف ہا کی آواز بولتے ہیں. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. رک گئے. اب حامیہ میں گول تاپے کیا ہے یہ آپ کو گرامر بتا رہی ہے. تسقی من عین آنیہ. آپ تو رک گئے آنیہ پہ. اب گول تاپے کیا ہے وہ گرامر بتا رہی ہے. پھر فیہا عین جاریہ. تو دیکھیں مرکب توصیفی. اب یہاں پر دیکھیں فیہا سرر مرفوعہ. سرر جو ہے یہ سریر کی جمع ہے. سریر کہتے ہیں بیڈ کو، پلنگ کو یا تخت کو، سٹیج کو کہہ لیں. سریر، یہ سریر کہلائے گا. صحیح. تو سریر کی جمع ہے سرر. تو بتائیے سرر جو ہے یہ عاقل کی جمع ہے یا غیر عاقل کی؟ غیر عاقل کی. لہٰذا مرکب توصیفی میں جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہوگا تو صفت واحد مؤنث آئے گی. لہٰذا آپ دیکھیں مرفوعہ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے قرآن میں. اکواب موضوعہ. اکواب جمع ہے کوب کی. کوب کہتے ہیں کپ کو. کپ. اب مجھے بتائیے کپ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ تو اکواب غیر عاقل کی جمع ہے. لہٰذا مرکب توصیفی میں صفت جو ہے وہ غیر عاقل کی واحد مؤنث آئے گی. لہٰذا آپ دیکھیں موضوعہ. اسی طرح روزے کے حوالے سے جو بتایا گیا وہاں پر یہ کہا گیا ایامن ایامن معدودتن. ایام یوم کی جمع ہے اور یوم غیر عاقل ہے. لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث صحیح ہے. صحیح. ہاں آپ کو کہیں کہیں مرکب توصیفی میں یہ بتا رہا ہوں کہیں کہیں غیر عاقل کی جو جمع استعمال ہوتا ہے نا موصوف، اس کی صفت جمع مؤنث بھی مل سکتی ہے لیکن عام طور پہ واحد مؤنث آتی ہے. عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے لیکن جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. لیکن چونکہ زیادہ واحد مؤنث آتی ہے اس لیے ہم نے اسی پوائنٹ کو پڑھا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے جائیں گے تو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو الحمدللہ جی ہمارے 2 مرکبات ناقصہ، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں تیسرے مرکب ناقص کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب